يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا جب ان کے بھائی زمین میں سفر یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، اگر تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، ریگریٹس، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا، نہیں، اس کے لیے وہیں مرنا لکھا تھا اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں کوئی حکمت تھی، لہذا اللہ کے فیصلے کو دل کی رضا سے تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ مشکل سے مشکل موقع پر بھی اچھے الفاظ منہ سے نکالنا چاہیے، یہی انسان کی عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرے، اگر فلاں یہ نہ کرتا تو ویسا ہوتا، اور کچھ لوگ ریگریٹس کا شکار رہتے ہیں، یعنی ندامت اور شرمندگی اور پاسٹ کی غلطیوں کے اوپر بہت زیادہ مزریبل ہو جاتے ہیں۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو آج یہ میرے بچے کے ساتھ نہ ہوتا، یا میرے ساتھ نہ ہوتا، یا میری شادی یہاں نہ ہوئی ہوتی، یا میں اس کو فلاں جگہ نہ بھیجتی۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ اب جو اس وقت ہے اس کو اچھے سے اچھا گزارو، اس میں اچھے سے اچھے کام کرو اور اللہ کو راضی کر لو۔ اور کسی بھی چیز کی حالت کو بدلنا تکلیف دہ سے اچھی اور اچھی سے تکلیف دہ میں، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا اپنی ساری توجہ اور رجوع اللہ کی طرف لگا دے، اور جو ہو چکا اس میں بھی کوئی وجہ تھی، اگر ہماری کوئی غلطی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر کسی کو موت آ جائے تو یہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کا اچھا خاتمہ ہو، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اس سے راضی ہو، اور انسان مرنے کے بعد اللہ کی بخشش اور مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے، تو یہ دنیا بھر کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اچھے کام کرنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اچھے کام کرنے میں جو وقت، مال، صلاحیت، طاقت، قوت لگے اس پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفع کا سودا ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو ضرور اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی ایک دن تو جانا ہی ہے نا۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ بس اے نبی، اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تند ہو، سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے،
اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بیسٹ لیڈرز کی بیسٹ کوالٹیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں، عام لیڈر نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ساتھ نہ رہتے، چاہے آپ رسول ہیں. کوئی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، اور اس کے پاس بڑی سے بڑی ٹیم ہو، وہ ٹیم اس کی وفادار نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ نہیں چل سکتی اگر اس کے اندر کچھ بنیادی اخلاقیات نہ ہوں، جن میں سب سے بڑی یہاں خوبی بتائی گئی. نمبر 1 نرم خو ہونا، نرمی اختیار کرنا، سخت دلی سے بچنا، غلطیوں سے درگزر کرنا، غلطی کر بیٹھے تو ان کے لیے دعائیں مانگنا، بخشش مانگنا، اور ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے اہم معاملات میں مشورہ بھی کرنا. اگر ان کے کسی غلط مشورے کی وجہ سے نقصان بھی ہو گیا، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا، باہر نکلنے کا مشورہ دیا گیا تھا، حالانکہ آپ کی مرضی نہیں تھی، لیکن کثیر تعداد کی خواہش کی وجہ سے آپ نے ان کی بات مان لی. تو اس کا مطلب نہیں کہ کسی کا ایک مشورہ ایک وقت میں غلط ہو گیا تو وہ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گیا. نہیں، دوبارہ بھی آپ ان سے مشورہ کیجیے، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اسباب اور اپنی قوتوں اور اپنی صلاحیتوں پر نہیں. تو اصل حسن اخلاق کیا ہے؟ کسی کی غلطی کے بعد اس کو معاف کر دینا، اور اس سے پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں معاملہ کرنا. اور اسی طرح سب تربیت کرنے والے اور گھر کی دنیا میں ماؤں کے طور پر ہم سب کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں، کیونکہ حسن اخلاق کے بغیر اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم بھی بن جاتا ہے، پوری کتابیں حفظ کر لیتا ہے اور بہت بڑا مفتی بن جاتا ہے، اور اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نرمی عطا کر، کیونکہ اللہ ہی دے تو انسان کے اندر آتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ مزاجن سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ نرمی اختیار کرے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھیے کہ مزاج میں سختی کے باوجود جب انہیں کوئی یہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کرتے؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے کہ واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تمہارا تعلق اچھا ہے، مضبوط ہے، تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ کو نہ بھولنا، ورنہ تم بھلا دیے جاؤ گے. اور اگر اللہ نے تمہیں بلا دیا، تمہاری مدد چھوڑ دی، تو کون تمہاری مدد کرے گا. اور پھر توکل کا سبب کہ بھروسہ اللہ پر، بندوں پر نہیں. کسی کا قول ہے کہ جس کی خواہش ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوت والا ہو، اسے چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے. یعنی سب سے زیادہ قوی کون ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. فرمایا کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. نبی اور خیانت امپاسبل. اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہاں پر یغلل کا لفظ آیا، اور غل کا مطلب ہوتا ہے ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، اور اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی. پھر یہ لفظ دل میں کدورت اور بغض اور عناد چھپائے رکھنے کے لیے بھی آتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. مراد اس سے کیا ہے؟ کوئی نبی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد اپنے دل میں کچھ بھی کدورت نہیں رکھتا. کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ بند دروازے کے پیچھے اور نہ گہرے اندھیرے میں. اور یہاں پر جو جنت کے درجات کی بات ہوئی، تو انسان کی ہمت جب کم پڑنے لگے، انسان پہ سستی آنے لگے، یا انسان کے عزائم اور ارادے کمزور ہونے لگے، تو جنت کے درجوں کو یاد کرنا چاہیے کہ بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے تو بڑی کوشش کرنی پڑے گی، زیادہ ہمت کرنی پڑے گی.
یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گویا نبی کا انسانوں میں سے ہونا اللہ کا احسان ہے، کیونکہ انسان کی بات زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ اس کی اپنی قوم میں سے ہو، اس کی زبان اور لہجے میں پیغام پہنچائے اور لوگ اس سے قریب ہوں، مانوس ہوں۔ اگر فرشتے نبی بن کر آئیں تو لوگ ان کے پاس جانے سے بھی شاید گھبرائیں، اور وہ انسانوں کے جذبات نہ سمجھیں اور انسان ان کی بات نہ سمجھیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر ان آیات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا کہ نبی کو کچھ کام دے کر بھیجا، اور وہ کیا کام تھے کہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے۔ جب وہ پڑھ کر سنائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ اس لیے قرآن کا سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیے گھر میں بھی ہم تلاوت لگاتے ہیں، کبھی چین سے بیٹھ کے قرآن آگے رکھ کے سنا؟ کیونکہ ہم کام کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، لگا لیتے ہیں، کوئی بات سنی کوئی نہ سنی، چلو برکت ہے، ٹھیک ہے لگا لیں، کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن کبھی سکون سے بیٹھ کر، میرے بچے جب بہت چھوٹے تھے تو میں ان کو لائن میں بٹھا کر ان کے آگے مصحف کھول کر ان کے ہاتھ میں پینسل پکڑا کر، قاری سدیت کی اس وقت بس کیسٹس ملتی تھی، mid 80s کی بات ہے، تو ان کا روز کا یہ کام ہوتا تھا کہ انہوں نے سننا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے بڑے اچھے اثرات ان پر پڑے، ان کا لہجہ اچھا ہوا، ان کے مخارج اچھے ہوئے، اور میں نے ان کو مصروف کر کے اپنا کام بھی کر لیا۔ کیونکہ آج تو مائیں اسکرین آگے رکھ کر بچوں کو مصروف کر کے ان کا کھانا بھی کھلا دیتی ہیں اور اپنے کام بھی کرتی رہتی ہیں، جب سر سے اتارنا ہو تو یعنی کہ اس قسم کے کام، یا پھر اور بچوں میں چھوڑ دیا، جو اچھی باتیں سیکھیں بری سیکھیں، جو کریں کریں، لیکن ہمیشہ بچوں کے لیے اچھی ایکٹیویٹیز تلاش کریں۔ والدین کے لیے یہ سب سے بڑی دولت ہے جو وہ کمائیں کہ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں، اور انویسٹ کرنے میں صرف مال نہیں ہوتا، ٹائم بھی ہوتا ہے، صلاحیتیں، کریٹیوٹی، اور کیا کر سکتے، کیونکہ ماں جس طرح بچے کو سمجھتی کوئی نہیں سمجھتا، اس کو پتا ہوتا بچے کو کیا چاہیے، حتیٰ کہ باپ کو نہیں پتا ہوتا۔ اب کبھی کوئی مائیں کہتے ہیں نا اس کے کان میں درد ہے، بھائی اس نے تو بتایا نہیں، آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ کیونکہ ماں کا ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے، وہ اس کی رگیں جانتی ہوتی ہے، یہ کہاں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، یہ کب بھوکا ہوتا ہے، کب اداس ہوتا ہے، کب یعنی اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اللہ نے ماں کے اندر الہام کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، جن کی بنا پہ وہ سمجھتی۔ تو کیا وہ تربیت نہیں سکھائے گا کہ کیسے تربیت کرنی؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے صرف تلاوت سننا کافی نہیں، تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، صرف قرآن کی نہیں، حکمت یعنی حدیث کی بھی، اور صرف علوم حاصل نہیں کرنے بلکہ تزکیہ ساتھ ساتھ، تربیت ساتھ ساتھ۔ افسوس کہ اس وقت ہماری یونیورسٹیوں میں جو اسلام پڑھایا جاتا ہے اس میں صرف انفارمیشن پاس کی جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ علم سیکھیں اور سکھائیں تو اس پہلو کو فراموش نہ کریں۔ ہر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی میں، ہر کورس میں، ہر سبجیکٹ میں کچھ بھی آپ پڑھائیں۔ فرمایا کیا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان پر جب تکلیف آئے تو باہر نہ دیکھے، اپنے اندر دیکھے، میں نے کیا غلطی کی کہ مجھ پر یہ مشکل آ گئی۔ نعمت ملنے کے بعد اگر چھن جائے تو اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں کہ کیوں یہ نعمت چلی گئی۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اذن سے تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، کیونکہ مشکل وقت میں اصل دوست کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں مصیبت، تکلیف اور آزمائش نہ ہوتی تو بندوں کے اندر تکبر، غرور اور دل کی سختی پیدا ہو جاتی اور یہ چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے تکبر کو توڑتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کر کے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، یہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے
جو یہ دلوں میں چھپا رہے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت ہٹا کر دکھاؤ۔ انسان کو ایسی کمپنی سے، ایسے لوگوں سے، ایسی دوستیوں سے، ایسے افراد سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کی سوچ کو منفی کر دیں اور اس کی سوچ میں خلل ڈالیں، اور جو صرف دنیا کے فائدے ہی جانتے ہوں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب آپ کسی اچھی جگہ پہنچتے ہیں نا اور آپ کے بچے ابھی نہیں پہنچے ہوتے تو آپ ان کے بارے میں بھی سوچ سوچ کے خوش ہوتے ہیں، جہاں آئیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی شہید اپنا اجر دیکھ کر اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا خواہش رکھتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہوں اور ہمارے ساتھ آ ملیں، ہم جیسی پر لطف زندگی گزاریں۔ اور شہید کے لیے سب سے بڑی تمنا کیا ہوگی؟ واپس جاؤں اور پھر شہید ہو کر آؤں۔ یاد رکھیے مرنے والوں کو کھانا پینا کچھ نہیں ملتا، کوئی عیش و عشرت نہیں ملتی، لیکن شہداء کو ملتا ہے، یرزقون۔ تو اس لیے جو دنیا میں رزق پر، کھانے پینے پر، ان چیزوں پر اپنے رب کی رضا کو فوقیت دے گا تو قیامت سے پہلے بھی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا کرے گا۔ اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان تو کر کے دیکھیں کیسے قدردانی کرتا ہے۔ سادہ جی جو بیوٹیفل آیا جو شروع میں بھی پلے ہوتی ہے، لقد من اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اس میں ہم آج حدیث کے کورس میں طہارت اور جو وضو کے مسائل اس پہ بات کر رہے تھے، تو اتنا دل سے احسان اور شکر گزاری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کیسے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، سچ بیسک مینرز جو کہ واش روم جانے کے حوالے سے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن وہ کس قدر کروشل ہیں، اور کیسے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہت اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے نا، اور اس احسان کو محسوس کرنا چاہیے۔